بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا عام طور پر ذکر کیا جاتا ہے، اور ان کے ذکر کے اندر یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو ایسی بیماری عطا فرمائی تھی جس کی وجہ سے لوگ ان سے گھن محسوس کرتے تھے۔ یہاں تک ذکر کیا جاتا ہے کہ ان کے پورے جسم کے اوپر کیڑے پڑ گئے تھے، زخم پورے جسم کے اوپر پھیل گیا تھا، اور ان کے جسم سے کوئی کیڑا گر جاتا تو وہ اس کو اٹھا کر اپنے بدن کے اوپر رکھ لیتے تھے۔ یہ عام طور پر ذکر کیا جاتا ہے کہ ہمیں اس جیسے قصوں سے ذکر کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اسی طرح عام طور پر گھروں کے اندر بھی صبر ایوب پڑھی جاتی ہے۔ سب اس کے اندر اسرائیلی جھوٹے من گھڑت گھڑے ہوئے قصے ہیں، ہمیں اس کے پڑھنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے اور ان جیسی باتوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت اپنے نبی کو کوئی ایسی بیماری عطا نہیں فرماتے، اس لیے کہ اللہ رب العزت جو نبی کو مبعوث فرماتے ہیں، امت کی جانب بھیجتے ہیں، وہ امت کو ایسا نبی بنا کر بھیجتے ہیں تاکہ امت ان سے انسیت محسوس کرے، مانوس ہو، ان سے چپکے۔ ایسی کوئی اللہ رب العزت نبی کے اندر کوئی چیز ایسی پیدا نہیں فرماتے، کوئی بیماری کہ جس کی وجہ سے لوگ ان سے گھن محسوس کریں، ان کو اٹھا کر کوڑی کو اوپر ڈال دیں۔ نہ جانے کیسے کیسے قصے حضرت ایوب علیہ السلام کی شان میں کہے جاتے ہیں۔ یہ باتیں تمام کی تمام اسرائیلی ہیں، من گھڑت ہیں۔ علماء نے ان تمام چیزوں کو بیان کرنے سے اور ذکر کرنے سے منع فرمایا۔ یہ ایک نبی کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے اس طریقے کا ذکر کرنا، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کی ذات ان تمام چیزوں سے پاک صاف ہوتی تھی۔ ہاں، کیا بیماری تھی اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ اللہ نے کچھ بیماری دی تھی۔ وہ کیا بیماری تھی؟ علماء فرماتے ہیں اللہ رب العزت زیادہ جانتے ہیں وہ کیا بیماری تھی۔ ایک عام بیماری تھی، کوئی ایسی بیماری نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے لوگ ان سے گھن محسوس کرتے، بلکہ کوئی ایک عام بیماری تھی، اللہ رب العزت نے انہیں بیماری دی تھی۔ لیکن کیا بیماری تھی؟ اس بیماری کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ بیماری کیا تھی، اس لیے ہم جو ہمارے درمیان جو خاص طور سے مشہور ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اور گھروں کے اندر جو صبر ایوب پڑھی جاتی ہے تمام اس کے اندر اسرائیلی روایات، من گھڑت موضوع، جھوٹے قصے ہیں، ان سے بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخی سے حفاظت فرمائے۔